الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ شیعہ دوست بھی اور سنی حضرات بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک اہل حدیث عالمہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد بیان کرنے کے جا رہا یا شبلی صاحب کے بلانے پر حاضر ہو جاتا، حیرت ہوتی ہے۔ سنی کہتے ہیں آپ سنی ہوتے ہیں، شیعوں کی مجلس میں جاتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ شبلی صاحب آپ نے کوئی شیعہ عالم کیوں نہیں بلایا، ایک اہل حدیث وہابی مولوی کو کیوں بلا لیا۔ واقعی ایسا ہی ہو گیا کہ جو اتفاقی تھی اور پوری امت کے نزدیک وہ طے شدہ تھی، اس کو بھی کچھ بد نصیب لوگوں نے اس زمانے میں نزاعی بنا دیا، حالانکہ وہ مسلک اہل سنت کا بالکل نہیں تھا۔ وہ تاریخ نے ایک بدنام گروہ ناصبی جو دشمنان اہل بیت تھے ان کا وہ مسلک تھا کہ حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، وہ باغی سے قتل ہوئے ہیں، یزید امیر المومنین، یہ نامراد ناصبیوں کا مذہب تھا۔ اہل سنت اور شیعہ دونوں متفق تھے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول ہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنہوں نے انہیں قتل کیا یا اس میں مدد دی یا اس پر بعد میں بھی راضی ہوئے، ان پر اللہ، فرشتوں اور سارے جہان کی لعنت ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، نہ کوئی سنی اس سے اختلاف رکھتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانہ میں جو سنی مسجدوں میں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کو وہ لوگوں نے روکا تھا، وہ کیوں گئے، یہ سنیت نہیں ہے، بالکل سنی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نامراض وہی گروہ ہے جو مروانی تھا، دشمنان اہل بیت تھے، ورنہ کوئی سنی اور کوئی اہل حدیث جو ہے اس میں اختلاف نہیں رکھتا کہ امام علیہ السلام کا اقدام عین شریعت کے مطابق تھا۔ انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ دین کے مطابق تھا، اور انہوں نے اسلام کے لیے ایک جہاد اکبر کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، مگر لوگوں نے اس کو بھی اختلافی بنا دیا۔ ان دنوں میں ایسی تقریریں کرتے ہیں، بلکہ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے دیوبندی حضرات اور یہ اہل حدیث حضرات جو ہیں، ان میں گروہ اٹھ کھڑا ہوا جو بالکل مسلک کے اہل سنت کے خلاف نہ ان دنوں میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ کوئی سنیوں کا اس سے تعلق نہیں، امام حسین علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ظالم لوگ۔ اب دیکھیں کہ اہل حدیث کے جو بہت بڑے عالم ہیں نا، جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شیخ الاسلام تھے، وہ امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ ہے۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ وہ صحیح قتل ہوئے، وہ باغی تھے، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت۔ اور امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ امام کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یزید کو پسند کرتے ہیں، اب بھی ہیں، کتاب میں لکھنا، کراچی میں ایک پورا ادارہ ہے جو آپ اپنا پتہ ان کو دے دیں نا، وہ نہیں بھیج دیں گے، مگر اوپر لکھا ہوا صرف ناصبی بھائیوں کے لیے۔ انہوں نے خیر پردہ نہیں رہنے دیا، ننگے ہو گئے کہ ہم ناصبی ہیں۔ اب بھی سنی اس سے دھوکہ کھائیں تو پھر افسوس ہے ان کی عقل پر کہ جب وہ کہتے ہیں ہم ناصبی ہیں، اور ہر شخص جو تاریخ سے واقف وہ جانتا ہے کہ ناصبی دشمنان اہل بیت جو امیر المومنین علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے، ان کے بارے میں امام بن حزم نے کہا لانا لائنا، جو امیر المومنین پر لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرے۔ امیر المومنین لعنت کے قابل تھے، امت کے سردار تھے، رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ اللہ نبی بعد۔ یقین جانے حدیث کا سارا دفتر کھنگال دینا، یہ بات کسی کی شان میں نہیں ملے گی کہ علی تو میرے ساتھ وہی نسبت رکھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، صرف یہ کہ نبی۔ اب ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، ہر سنی شیعہ کو پتہ کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ان کے مقابل کا نہیں تھا۔ اب جھگڑا کرتے جانا، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں کہ ضد کرتا جائے۔ تو باپ وہ جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ ہارون کی نسل ہے، اور ماں وہ جس کو کہا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، اور خود حسن اور حسین فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کی سردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ٹکڑا جو میرے ایک ساتھی بچے نے جب جا کر ایک بڑے اہل حدیث عالم سے، شہر کے بڑے مشہور عالم، ان سے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ نہیں ہم نے سنا۔ اس نے وہاں سے یہ السلسلۃ الاحادیث سیاح نکال کر وہاں سے نکال کر دکھایا
کہ حدیث میں سیدہ شباب اہل جنت، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یار بچے تیری معرفت ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا۔ اب ایسے آدمی کی شہادت کو لوگ اگر چاہیں کہ وہ گم ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں یہ سیاست میں چل رہا مٹی پاؤ، مٹی پانے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول کا فرزند شہید ہو گیا اور اتنے ظلم سے شہید ہوا کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں زمین پر، خدا گواہ اس طرح ظلم سے کسی کافر نے بھی کسی کو نہیں مارا۔ اب صدمے کی بات تو یہ ہے کہ شہادت بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلوات، آل محمد بھی پڑھتے رہے درود، اور اس نے ظلم سے شہید کر دی۔ پانی جانور پیتے رہے خنزیر اور کتے، رسول اللہ کی اولاد پر بند کر دیا گیا۔ بچوں کے لیے پانی مانگا، فرزند رسول ہاتھوں پر لے کر گیا کہ میں تمہاری نگاہ میں باغی ہوں، مجرم ہوں، ٹھیک، مگر یہ بچہ ہر قانون کے مطابق گناہ، اس کو پانی دو۔ جانتے تھے دیں گے تو کہاں، اور فوج میں سے بھی کئی لوگوں نے کہا پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب، بچے کو تو دے دو۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ تیر آیا، بچے کے حلق کو چیرا، امام کے ہاتھوں میں تڑپ کر وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف خون اچھالا اور کہا اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہمیں کوئی گلا نہیں، اگر تجھے یہ پسند ہے تو ہم اس پر خوش ہیں۔ اب اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بند کر دے ذکر کو، بھئی اللہ کے بندو، حسین علیہ السلام ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن میں رسول اللہ کی گود میں کھیر رہے تھے۔ تو میں سنی شیعوں سے کیا لینا، اپنی حدیثیں دیکھو، اپنی کتابیں کھنگالو کہ ام المومن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ میں گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ گود میں کھیر رہا تھا، حضور رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ واقعہ کتنی مدت بعد ہوا، اس وقت رو رہے تھے۔ تم کہتے رونا بند کرو، بھائی رسول اس وقت رویا جب ابھی ہوا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت ام سلمہ رضی نے پوچھا اللہ کے رسول بچہ کھیر رہا آپ رو رہے؟ فرمایا ام سلمہ جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں، جو فرشتہ ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گیا وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یعنی یہ اتنا ہم واقعہ سمجھا گیا کہ جبریل امین اور آتے تھے یہ دوسرے فرشتے، فرمایا ایسا فرشتہ اٹھ کر گیا جب سے زمین و آسمان بنے کوئی نہیں آیا۔ یہ مجھے اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں درائے فرات کے کنارے ذبح ہو۔ تو نبی علیہ السلام سے اس نے کہا فرشتے نے اگر چاہیں آپ تو میں وہاں کی مٹی بھی دکھاؤں۔ پھر اس نے ایک مٹھی مٹی کی بڑی حضور علیہ السلام کو دکھائی کہ یہ زمین ہے جس میں آپ کا فرزند تڑپے گا، اور یہ منظر زمین و آسمان دیکھیں گے، کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈ۔ کون تڑپا؟ پیغمبر خدا کے دل کا ٹکڑا تڑپا، فاطمہ کا لاڈ تڑپا، علی کی آنکھوں کا نور ٹپکا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، تم کہتے ہیں یہ قصہ کہانی، لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں، قتل بھی ہوتے رہتے، بڑے انبیاء قتل ہوئے، مگر جس طرح یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل کا ٹکڑا، اور جس کو بچپن میں اللہ کی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ شہید ہوگا، راستے میں بے شمار لوگ اب کہتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں لوٹے؟ بالکل تاریخ ایمانداری سے پڑھیں، انہیں کوئی مغالطہ نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کوفہ والوں نے بلایا وہ مغالطے میں آ گئے، نہیں، وہ کوفیوں کو بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ ان کے والد وہاں رہے تھے، ان کے والد گرامی وہاں حکومت کرتے رہے تھے، ان کے بھائی وہاں سلطنت کر کے دستبردار ہوئے تھے۔ یہ آپ ان کے ساتھ وہاں ایک ایک بندے کو جانتے تھے کہ یہ کس قسم کے آدمی، انہیں مغالطہ کیا ہونا تو بیوقوف آدمی تھے۔ جنت کے جوانوں کے سردار رسول اللہ کا بچہ، غلط فہمی کیا ہونی تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ میرا حشر یہ ہوگا۔ ایک موقع پر بھی تاریخ نہیں کہتی کہ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہوگی، نہیں، بلکہ جو لوگ ارد گرد سے ملتے گئے بدوی، ہر چشمے پر انہیں کہا میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں تو میرا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ورنہ سیاسی لیڈر چلاکی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، مگر سارا جہان میرے ہی ساتھ ہے، دھوکہ دے۔ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں چلو جو خود بخود ساتھ مل گئے ان کو تو رہنے دوں، نہیں، ان کو کہا کیوں یار تم میرا ساتھ دے رہے ہو، میں موت کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ کثرے بنی مقاتل، اس طرح دلیری سے موت کا استقبال کرنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ لوگ مارے گئے، لوگوں کو دھوکے سے لوگوں نے شہید بھی کر دیا، مگر ایک آدمی جانتے بوجھ سے موت کی طرف جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے
کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، تم میرا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ لوگ چھٹ جاتے اور کثرے بنی مقاتل آیا، ایک مقام ہے، آپ ذرا اونگ گئے اور سواری پر سوار سے ذرا جب بیدار ہوئے تو بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شہزادہ علی اکبر نے پوچھا ابا جی کیا بات؟ فرمایا میں نے ایک سوار کو دیکھا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا اور کہتا کہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موت ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا لسنا علی الحق، ابا جی ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم حق پر۔ تو بیٹے نے فرمایا ابا جی فٹال موت تو احلی من العسل، شاید اتنا میٹھا نہیں جتنی موت پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے جیسے بیٹے کی کوئی، میرے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، موت سے کیا گھبرانا، اپنے وقت پر آنی، مگر دین کے لیے جان دے، آپ سوچ سمجھ کر دے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب یہی تاریخ تھی 9، یہی وقت تھا عصر کی نماز کے بعد، امام علیہ السلام اپنے خیمے کے آگے تلوار پر اس طرح سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر، تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو کیا بات ہے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے جا کر پوچھا تو عمر سعد نے کہا کہ میں تو بات کو ماننا چاہتا تھا، ابن زیاد کو بھی مشورہ دیا، وہ بھی قائل ہو گیا تھا، مگر شمر ملعون نے کہا کہ نہیں، سرنڈر کرانا چاہیے، اس لیے بات نہیں بنی، حکم ہو گیا کہ حملہ کرو۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ان سے کہو کہ ٹھیک ہے ایک رات ہمیں مہلت دے دیں، اگلے دن جو چیز چاہے کریں۔ وہاں ایک آدمی نے بہت اعلیٰ بات کی، میں نے سنا، وہ بیان کر رہا تھا، اس نے کہا حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ ایک رات زیادہ لینے سے انہیں کیا فائدہ ہونا تھا؟ لیکن ایک رات اگر مہلت مل گئی تو اس سے عمر لمبی ہوگی نہیں، مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ ان کو بھی مہلت دے رہے تھے کہ تم میں اگر کوئی سعادت مند اور خوش نصیب ہے تو توبہ کر لے۔ اور آپ دیکھیں کہ مکہ سے 72 آئے تھے، تاریخ اٹھائیں 140 سے زیادہ شہید ہوئے، وہ سارے اس رات کے اندھیرے میں آئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لشکر جو ہے نا یہ جہنم کو جانے کا فیصلہ کر چکا ہے، ان کا ساتھ نہیں جانا چاہیے، امام حق پر ہے۔ موت دیکھتے ہی ادھر سے چھوڑ کر ادھر آئے، اور آپ کے ساتھیوں میں ایک بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جو یہ سمجھے کہ میں نکل جاؤں۔ حالانکہ رات کو امام علیہ السلام نے سب کو خیمے میں جمع کیا اور کہا میں نے مہلت لی ایک دن کی، میں تم سب سے کہتا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑو، میرے بچوں کو بھی ساتھ لو، چلے جاؤ، کوئی روکے گا نہیں، انہیں صرف میری ضرورت ہے، صبح میرے ساتھ جو چیز چاہتے ہیں کر لیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں نا، بوڑھے جوان نہیں، بوڑھے بھی اٹھ کر روئے۔ انہوں نے کہا امام 72 تو تیرے ساتھ ہیں اور ہم بھی چلے جائیں تو کل رسول اللہ کو اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالو، اگر 100 بار بھی مرنا ہوتا اور ہماری لاشیں جلائی جاتی ہیں پھر زندہ ہوتے ہم، پھر بھی ساتھ نہ چھوڑتے، انما ہے قتلۃ واحد، یہ تو معاملہ ایک بار مرنے کا، کیوں چھوڑیں؟ تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی دعا کہ تمہارے جیسے مخلص ساتھی شاید ہی کسی کو ملو، میں کہہ رہا ہوں کہ موت سے بچ جاؤ، تم کہتے نہیں ساتھ مریں۔ اس لیے وہ جو ظالم لشکر تھا اس کو بھی مہلت دی کہ تم میں اگر کوئی نیک بخت ہے تو توبہ کر لے۔ آ گئے ادھر سے لوگ، اور تو این درمیان جنگ کے آیا نا، صفیں بند گئی، وہی آپ کو گھیر کر لایا، مگر شریف النفس تھا، نماز آپ کے پیچھے اپنے لشکر سمیت پڑھتا رہا، کوئی سختی نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناراض میں واپس جاتا، اس نے کہا یہ مجھے اجازت نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کروں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ابن زیاد کے پاس جانا تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا۔ مسلم نے امان لی تھی، کیا بنا اس قسم کا؟ قسم دے کر لائے تھے تم، وہ قرآن کی قسم کا کوئی اعتبار نہ کیا، اس کی لاش بازاروں میں گھسیٹ لی۔ اسی طرح تم ذلیل موت مجھے مارنا چاہتے ہو، میں مروں گا مگر عزت کی موت مروں گا، دنیا میری موت کو بلا نہیں سکے گی، میں ایسی موت مروں گا۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ تم ابن زیاد کے پیش ہو جب۔ تو اس نے کہا چلو میں سختی نہیں کروں گا، آپ بھی چلتے رہے، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہوں جب تک نیا حکم نہیں آتا۔ کربلا میں 2 تاریخ کو حکم آ گیا۔ اب حیرت کی بات آپ سوچیں کہ 3 آبادیاں پاس ہیں، لوگ بس رہے ہیں، وہاں پانی ہے، رہائش ہے۔ امام نے کہا اور مجھے وہاں اترنے کی اجازت دے دو۔ تو اس نے کہا امام علیہ السلام مجھ پر جاسوس بھیجتا گیا نگران، اور ساتھ حکم آیا کہ ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دے جہاں نہ کوئی سایہ ہو اور نہ پانی ہو۔ اللہ کے رسول کے فرزند کو جگہ جو ان مسلمانوں نے دی، نہ پانی نہ کوئی سایہ۔ امام علیہ السلام نے پوچھا نام کیا ہے زمین کا؟ کہنے لگا کربلا۔ آپ نے فرمایا ہاذ یرد کرب میں مبلا، یہی دکھوں اور آزمائشوں کی زمین ہے، ہمارے نوجوان یہیں قتل ہوں گے، بیویاں یہیں قیدی ہوں گی۔ اور جب لوگوں نے مدینہ شریف میں روکا،
بڑے بڑے خیر خواہ تھے کہ آپ بچیوں کو ساتھ نہ لا جائیں، یہ بہنوں کو لے جائیں، کچھ جنگ کے لیے ان کو ساتھ لے کر جاتا، کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہیے۔ تو آپ نے اس وقت جواب دیا کہ شاء اللہ یرانی قتیلا ویرالنساء سبایا، اللہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے اور ان عورتوں کو قیدی ہوئے دیکھے۔ اللہ کی نصیحت یہ ہے، یہ قید نہ ہوں گی تو میرا مشن ناکام رہ جائے گا۔ یہ لوگ یہ بات مشہور کر دیں گے کہ ایک باغی تھا، اس کو ہم نے قتل ہی کرنا تھا۔ جب یہ نالائق ان کی عقل الٹی ہو جائے گی نا، ان بچیوں کے بازاروں میں گھمائیں گے، اس وقت امت میں ایک زلزلہ آئے گا کہ اس کو تو تم باغی کہتے ہو، ان رسول اللہ کی بچیوں کا کیا قصور، تم درباروں میں لیے پھرتے رہے۔ اسی کو شاعر نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا کہ سارا کربلا کا قصہ دو ہی تو چیپٹر ہے، حدیث عشق، دو باب است کربلا و دمشق۔ دو باب ہیں، ایک کربلا میں لکھا گیا، ایک دمشق میں لکھا گیا۔ کربلا میں حسین، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، ایک حسین نے لکھا، دوسرا زینب نے۔ زینب نہ ہوتی اور اللہ اس کو وہ جرت نہ دیتا جو اس نے دکھائی۔ سب مورخ میں نے پڑھے، شیعہ اور سنی۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں صحابہ میں کہ جب زینب ان درباروں میں بولی تو اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی قبر سے نکلایا۔ اتنی بڑی 18 افراد جو تھے جن کے بارے میں اہل حدیث عالم کا کہہ رہا ہوں، نواب سی فرماتے ہیں، اور 18 وہ بندے فاطمہ کی اولاد تھے جن کا کوئی ثانی اثر نہیں، 18 تو وہی شہید ہوئے۔ حضرت زینب کے اپنے 18 شہید ہو گئے، مگر اس کام کا کوئی اثر وہاں ظاہر نہیں ہوا۔ پوری دلیری سے انہوں نے للکارا کہ تم اور بھی جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہماری محبت تم دلوں سے نکالنا چاہتے ہو، زور لگا لو، یہ قیامت تک نہیں نکلے گی۔ جو صحیح معنی میں مومن ہوگا نا، وہ ہماری محبت سے کبھی اپنے سینہ کو خالی نہ پائے گا۔ کیا خالی پانا؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا، یہ سنیوں کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان ساری عمر نفل پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزوں میں گزارے، مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جنت میں کبھی داخل نہیں۔ اہل بیت جو ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ نیکیاں کر کے انہوں نے کوئی درجہ نہیں لیا، وہ اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ نے مشیت نے انہیں چن لیا تھا۔ اسی لیے کہنے والے نے بہت اچھا کہا، امام عبدالوہاب شعرانی سنی عالم لکھتے ہیں، فلا تاجل باہل البیت ناس، اہل بیت کے برابر کسی کو نہ کر، اہل البیت ہم اہل السعادہ، جو اہل البیت ہے نا یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، علی آئے، فاطمہ آئی، حسن حسین آیا، آپ نے اپنی کملی میں لے لیا اور کہا اللہ یہ میرے اہل ہے، پاک کر۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں 5 تن پاک، اس کا مطلب باقی نہ پاک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یار 11-12 اور بھی ہیں جن کو پاک مانتے ہیں، اس میں کوئی کلمہ حسر کا نہیں ہے کہ یہ صرف پاک ہے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی موقع پر رسول پاک، تو اس کا مطلب کون یہ لیتا ہے صرف رسول پاک ہیں باقی نہ پاک؟ یہ تمہاری شرارت ہے، یہ پاک ہیں آپ کی دعا سے۔ اور اگر اور بھی کوئی پاک نے کیا، ائمہ اہل بیت میں سے شیعہ لوگ مانتے ہیں کہ وہی معصوم ہے، تو پاک کسی کو اللہ نے کیا، مگر یہ برگزیدہ، یہ ایسے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں سے موالے کی نوبت آئی، اتنا بڑا معتزلی عالم دارالمخشری تفسیر میں لکھتا ہے کہ یار اس سے بڑی شان آل ابا کی کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن حسین کو لیا، عیسائیوں سے مقابلہ تھا، اور دعا کرنی تھی کہ جو فریق ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، کسی کو ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے اہل البیت کی محبت سے سینہ خالی سے کیا لینا، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ شہزادے جو ہیں ان کے بارے میں سنیوں کے دفتر بڑے، یہ ریکارڈ ہو رہی، جہاں چلے جائے گی انٹرنیٹ پر پڑھ کے بھیجے تھے۔ آپ نے فرمایا حب اللہ من حب حسن و حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب حسن و حسین قد احبنی، جو حسن حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہما قد ابغضنی، جس کی بات میں تمہیں بو آئے نا کہ یہ ان دونوں سے بغض رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اصل میں وہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ بچوں کا تو بہانہ بناتا، میرے ساتھ محبت ہوتی، میرے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ کیوں بغض کرتا؟ اس لیے اہل البیت کے بارے میں جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سنی شیعہ سب کے پاس، آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں، میں کیا حدیثوں سے بیان کرا، اور میرے ہی کوشش سے 22-20 سال ہو گئے، بڑے میرے خلاف فتوے نکلے، مگر الحمدللہ اب ہر مسجد میں شہادت کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں امام علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں نے رخ موڑ دیا کہ تم نے یہ ناسبیت یار پھیلا دی، دشمنی اہل بیت کی، یہ مردانیوں کی اہل سنت کی بات کرو۔ اہل سنت میں کوئی عالم آج تک ہوا جس نے امام علیہ السلام، اب ان کا ایک شوشہ یہ کہتے ہیں سید الشہداء، تو ہماری حدیثوں میں آتا ہے سید الشہداء حمزہ تو بن عبد
ہے سید الشرا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ جو ٹکڑا ساتھ ہی ہے وَرَجُلٌ قَامَ فِي وَجْهِ إِمَامٍ جَائِرٍ، ایک وہ سید الشہداء ہوگا جو ایک ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوگا، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، اس کو حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، مگر وہ ظالم اس کو شہید کر دے گا۔ اس کو بھی حضور نے تمغہ دیا، وہاں ہی ہے مستدرک حق میں، تو مالا کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی دشمنی ہے تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی اولاد؟ اور کئی ظالم علیہ السلام پر تبصرے کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یار اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فیصلے فرمائے، ہم نے کیا فیصلہ؟ اگر ہم فیصلہ کریں تجزیہ کریں کہ وہ سچا تھا، وہ پھر ٹھیک ہے، جس کو جی چاہے سچا کو۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 ہی جنگیں ہوئی امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، ہر سنی عالم کو کہتا ہوں نکالے حدیث لاب، حضور نے بیویوں کے سامنے کہا نہیں تھا کہ تم پر ایک حوض کے کتے بھونکیں گے، اور وہ کتے بھونکے جب ام المومنین نکلی ہیں، اور مکہ شریف کے باہر جب کتے بھونکے تو ام المومنین نے کہا اللہ کی قسم میں واپس جا رہی، یہ تو میں ہی نکلائی، وہ تو حضرت زبیر نے غلطی کی، نہیں آپ چلیں صلح ہو جائے گی، نہیں، علامہ البانی لکھتے ہیں ان کا نکلنا بھی غلط تھا اور زبیر کا بہانا بھی غلط تھا، جب حضور کی پیش گوئی سامنے آ گئی جی واپس لوٹ۔ دیکھیں میرا بیان حدیث کی روشنی میں ہو رہا، اور میں کہتا ہوں ان کو چیلنج کرو، اگر یہ حدیثیں کمزور ہیں بالکل واپس لوں گا، اور اگر صحیح حدیثیں ہیں خود رسول اللہ نے فیصلہ کیا، تم یار کیوں دفاع کرتے ہو؟ جنگ صفین کے بارے میں حضرت عمار ابن یاسر، دیکھیں نا پہلے وہ کتنے عظیم آدمی، ان کی ماں سمیہ اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئی مکہ میں، ان کے والد شہید ہوئے، جب ان کو مار پڑتی تھی حضور نے گزرنا دیکھنا کہا اصبروا علی یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے لیے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا جنت کا، اس کا بیٹا تھا۔ اب لوگ ایک ایک پتھر لاتے تھے، حضرت عمار 2 لاتے تھے، مسجد نبی بن گئی، حضور خوش ہوئے، مگر آپ کو اللہ نے آپ نے جا کر پیار سے ان کی مٹی جاری، مگر افسوس کے ساتھ کہا کہ عمار تو اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گا۔ اگر بخاری اور مسلم سے بڑھ کر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے بات کرو اس کی، جب ان میں حضور نے یہ فرمایا، اور یہ بھی ساری امت مانتی ہے کہ وہ معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید، اور وہاں ابن حجر اور سارے لکھتے ہیں کہ یار جھگڑا ختم ہو گیا، پہلے کوئی شک بھی تھا نا، عمار کی شہادت نے کلیئر کر دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، معاویہ باطل دوزخ کی طرف بلاتا، اور بعد میں آپ کی فوج سے ہی 12,000 آدمی باغی ہو گیا، جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، تھے وہ بھی نیک نیت، وہ ناراض اس پر تھے کہ معاویہ کے ساتھ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ثالث فیصلہ کریں، کیا فیصلہ کرنا؟ آپ امیر المومنین نے باغی ہے، قرآن کہتا باغیوں کو مارو، سچے تھے، برے نہیں تھے مگر جذباتی تھے، جوش میں بہت آ گیا، امیر المومنین روکتے رہے کہ حالات کا بھی خیال کریں، مگر نہیں مانے، تو ان خارجیوں سے بھی جنگ کرنی پڑی، اس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ جب مسلمان گروہ میں بڑھ جائیں گے تو ایک گروہ نکلے گا جو دین سے باہر ہو جائے گا، ان کو وہ قتل کرے گا جو حق پر ہوگا، عورت طائفتین بالحق کا حضور نے سنتے جاؤ، اللہ کا نبی اتنی پہلے بیان کرتا جا رہا کہ کون حق پر ہوگا، تم رسول اللہ کے منہ میں دینا چاہتے ہو ڈکلیریشن کہ نہیں وہ نہیں یہ حق پر، ایسا نہ کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اب جب وہ خارجی مارے گئے، میں نے کہا دیندار بڑے تھے، نماز بہت پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن تلاوت، ان کی موت پر خود امیر المومنین کے لشکر میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ شاید ہم سے غلطی ہوگی، یہ لوگ تو بڑے نیک تھے۔ تو امیر المومنین نے کہا اللہ کے رسول نے ایک نشان بتایا تھا کہ اس لشکر میں ایک شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا، عورت کے پستان کی طرح گوشت لٹکتا ہوگا، اور جیسے اس کے سرے پر بلی کے جیسے بال ہوں گے، وہ آدمی تلاش کرو، اگر وہ مختصر یاد دینے میں مل گیا لولا تو پھر ٹھیک ہے ہم نے صحیح کیا، نہ ملا تو ہم سے غلطی ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ اب لوگ جا کر لاشیں اٹھا کر دیکھتے رہے، ملے نا، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ نہیں وہ ٹنڈا نہیں ملا، آپ نے فرمایا صدق اللہ صدق رسول اللہ بھی سچا اور اس کا رسول بھی سچا، چلو خود گئے اور لاشیں گڑے سے ادھر ادھر اٹھوائیں، جب نکوالی تو نیچے نکلایا، آپ نے سجدہ کیا اور کہا واقعی اللہ کے رسول نے حق کہا، سارا لشکر 3 ہی جنگیں ہیں بھائی، تینوں کے بارے میں اللہ کے آخری رسول کے خود فیصلے، یا تو یہ حدیث کا دفتر دریا برد کرو، پرویزی ہو جاؤ کہ یہ کوئی نہیں حدیثیں، ماننا ہے تو نکال کر دیکھ لو کہ لکھا ہوا کہ نہیں، اگر لکھا تو اللہ کے لیے نا بغض نہ کرے اہل بیت سے، اہل بیت کی محبت جو ہے نا، فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ كُفْرٌ، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کا پکا کافر ہونے کا نشان ہے، فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ كُفْرٌ حَقِيقِيٌّ وَحُبُّهُمْ عِبَادَةٌ، ان کی محبت جو عبادت ہے وہ دنیاوی دندہ نہیں، رسول اللہ کے خاندان سے محبت عبادت درجے ملتے ہیں۔ اور ایک دن جب
رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت حسین علیہ السلام نے پانی مانگا، آپ نے پانی دیا، ادھر حسن نے مانگا، حضور نے اس کی پہلے حسین کو دیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جی شاید آپ کو حسین زیادہ پسند ہے، فرمایا نہیں بیٹا اس نے پہلے مانگا تھا، مگر اس موقع پر کہا کہ تو علی حسن اور حسین جنت میں اسی مرتبہ پر ہوں گے جہاں میں ہوں گا، تمہارا مقام میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ کہتے رہتے ہیں نہیں حضور کی بیویاں ہوں گی، بھائی حضور کی بیویاں بھی ہوں گی، ہم نہیں مانتے، وہ ہماری ماں ہے، مگر رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام میرے ساتھ اس درجہ میں ہوں گے جہاں میں ہوں، اللہ کے لیے دشمنی نہ کرا، مانو۔ اور میں وقت تھوڑا صاف کہوں، اس وقت بنو امیہ نے حسین کو قتل نہیں کیا، رسول کو قتل کیا۔ اگر یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہوتے نا، شرم کرتے۔ ہم پڑھتے ہیں جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے کر بیت رسولی من دے تے پانی بند نہ کر دے، کلمہ پڑھا کچھ شرم کرتے کہ پیاسے ہیں، پیاسا تو کافر بھی ہو تو اس کو پانی دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے نیک لوگوں نے ہدایت کی بکری ذبح کرنی ہو پہلے پانی دے، مگر اللہ کے رسول کے فرزند کو اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح قتل کیا کہ پانی نہیں دیا۔ تو کہنے والے نے سلطان صاحب فرماتے ہیں، یہ کر من دے بیت رسولی پانی بند نہ کر دے، یہ لحاظ سروردہ کر دے تو خیمے تمبو کیوں سٹ دے، وہاں تو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، ان خیموں کو آگ لگانے کی کیا ضرورت، تم نے فتح پا لی ہے، باغی کو مار دیا، چلو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، مگر تم نے بچیوں کو بے پردہ کیا، خیمے جلا دیے، اور وہیں پھر کہا میں قربان تینا تو باہو جڑے سر قربانی کر دے، جو سر دے گئے ہم تو ان پر جان نثار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے ان کے قدموں میں جگہ دے، ہم ان کے خدام میں شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بیدار کرے جنہوں نے امام کو قتل کیا، اس بارے میں مدد دی یا اس پر خوش ہوئے، آج بھی جس کے دل میں کہ وہ بھاگی تھے مرنا ہی تھا، لعنت ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک خالد بن معدان سے تابعی ہیں، خالد بن معدان تائی، یہ امیر المومنین کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس گورنر سے انہوں نے ایک مہم پر بھی ان کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، وہ دمشق میں تھے اس وقت جب سار مبارک گیا، اور دروازے پر لٹکا دیا گیا، جو باہر فصیل تھی وہاں امام علیہ السلام کا سر لٹکا دیا کہ دنیا مروب ہو جائے کہ حکومت کے مقابلے میں جو اٹھے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ یہ ظالم حکومتیں دہشت پھیلاتی ہیں نا کہ لوگ ڈر جائیں۔ تو خالد بن معدان پھر ایک مہینہ کے لیے شہر سے نکل گیا، اور شعر کہے اس نے، تو لوگوں نے بعد میں اس کے ساتھیوں نے کہا خالد تو نظر نہیں آیا، اس نے کہا یار کیا رہنا تھا، اگر خدا کا عذاب نازل ہو جاتا میں بھی تباہ ہو جاتا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا قیامت آئی ہے، اللہ کا رسول جس کو چومتا تھا اس کا سر نے وہاں دروازے پر لٹکا دیا گیا، یہ شاید رہنے کے قابل ہوا۔ وہاں اس نے پھر بات کی جو میں نے کہی نا کہ رسول کو قتل کیا، انہوں نے کہا جاؤ براسک یا ابن بنت محمد مترملا بدماء ترمل، اللہ کے رسول کے بیٹے تیرا سر لائے ہیں اور ابھی تک وہ خاک و خون میں لثڑا ہوا ہے، کسی نے غسل نہیں دیا، کسی نے دفن کیا۔ وَكَانَّمَا بِكَ ابْنَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اور اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے قاتلوا جہار نام دین رسول اللہ، علانیہ انہوں نے رسول کو قتل کیا۔ مانتے ہوتے سوچتے کہ حسین کون کھڑا، رسول اللہ کھڑے، حضور کہتے ہیں حسین مجھ سے، میں اس سے ہوں، تم اس کو قتل کر رہے ہو، ہاں قتلوا کا شان ولم یترکب، تجھے اللہ کے رسول کے بچے قتل بھی کیا تو پیاسا قتل کیا، ولم یترکبوا فی قتل التاویل وطن، نہ قرآن کا لحاظ کیا نہ رسول اللہ کی حدیثوں کی پرواہ کی۔ امام نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تمہیں میرے بارے میں شک ہے، ابو سعید خدری جابر موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، رسول نے میرے بارے میں فرمایا نہیں کہ جنت کے زمانے میں سردار کو حیا کرو، کیوں مجھے قتل کر، مگر رسول کو مانتے ہوتے تو پھر نہ قتل کرتے، مانتے ہی نہیں، اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَّمَا بِكَ ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارَ نَامِ دِينَ رسول، نہ قرآن کی پرواہ کی نہ حدیث پاک کی پرواہ کی۔ وَيُكَبِّرُونَ بیان کو چلتا ہوا جب آئے ہیں میدان کربلا سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں مسلمان حکومت کہ ہم نے فتح پائی، کہتا ہے وَيُكَبِّرُونَ بیان کو چلتا ہوا انما اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، حالانکہ قتل تکبیر ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنا انہوں نے وہیں ذبح کر دیا جب تجھے قتل کیا، ان کا لا الہ الا اللہ اکبر رہ گیا، یہ کون سا اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ ایک خطبہ گزر گیا میرے بھائی، ایک خطبہ اگر رہتا، میں نے یہ معاویہ جو ہے نا ان سنیوں سے کہا کہ خدا کے لیے نا سنی شیعوں کو دفع کرو، یہ جو تمہاری حدیث ہے نا ان میں دیکھو، کہتے ہیں دین کیسے کیا بنا، میں نے کہا دکھاؤں گا
کہ نماز کا حشر اس نے کیا کیا، حج کا کیا کیا، پھر تمہیں آنکھیں کھلیں گی کہ واقعی حسین اگر نہ اٹھتے تو آج تمہارے پاس جو دین ہے یہ نہ ہوتا، کچھ اور ہی ہوتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ اٹھنا ایک طرف سے ان کا بہت بڑا کارنامہ، اللہ نے ان کو بہت مرتبہ دیا اور اس مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ آدمی آج چاند پر تھوکتا رہے اس کے اپنے منہ پر آئے گا، بکتے رہیں جو بکتے ہیں، حسین دن بدن سر بلند ہوگا علیہ السلام علیہ السلام۔ بس میں کہتا ہوں مولانا مرزا خان بریلوی تھے، میں بریلوی حالانکہ ایک وہابی نہیں کہتا ان کو، میں ممبر کہتا ہوں کہ رحمت اللہ علیہ، صاف کہ ناراض ہوتے میں کہتے یار بہت بڑا عالم تھا، اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ختم ہوا۔ انہوں نے میرے بھائی جس بارے میں بات کی نا، سلام امام کی خدمت میں پیش کیا، وہ سارے اس قصے کا نہ چھوڑے۔ فرماتے ہیں وہ شہید بلا شاہ گرگوں کبا، ذرا الفاظ پر غور کریں کہ جو کرتا پہنا تھا وہ سارا خون سے ایسے ہو گیا جیسے پھول بنے ہوتے۔ وہ شہید بلا شاہ گرگوں کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، جس کو تم نے شہید بھی کیا تو جنگل میں لے جا کر کیا، نہ مدینہ تھا نہ کوئی گھر تھا، ادار میں لے گئے، وہاں پردیس میں پیاسا شہید کیا، اور اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہمارا اسلام ہے، اس اسلام پر ہزار لعنت، ہمارے اندر اسلام ہوتا تو ہم رسول اللہ کا خیال کرتے۔ تو صاف کہا انہوں نے وہ شہید بلا، ایسی ازمائشیں کسی پر نہیں آئیں، شاہ گرگوں کبا، سارا جسم جو تھا وہ خون سے لسر گیا، کرتا خون آلودہ ہو گیا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ امام دعوت صادق علیہ السلام یہ 9ویں تاریخ کو نا آپ نے فرمایا کہ یہ تاسوعہ 9واں دن وہ ہے جس دن عمر ابن سعد نے اور ابن زیاد نے سمجھ لیا کہ اب حسین کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ کئی دن ہو گئے تھے گھرے ہوئے، کوئی نہیں آیا، جو ساتھ تھے وہ بھی آپ نے، تو امام نے فرمایا میرا باپ قربان ہو اس مظلوم پر جس کی مدد کے لیے دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی، کوئی نہیں آیا۔ اور میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں ہم سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا۔ تو میں یار کسی اور کا تماشا ہوتا جلوس لے کے پھر نہیں، رسول اللہ کی بچیاں بازاروں میں پھر رہی ہیں اور حسین کا سر پھیر رہا، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ مگر شکر ہے آج ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا بڑے عالم ہے مگر نہیں نہ پڑھتے، کہنے لگا اس سے کوئی ہلچل ہوئی امت میں، کوئی زلزلہ آیا؟ میں نے کہا ہاں زلزلہ آیا، لوگ خاموش نہیں رہے۔ ٹھیک ہے اس وقت جبر اور تشدد کی وجہ سے دبے ہوئے تھے، مدینہ اٹھا، ٹھیک ہے واقعہ ہر راہ پیش آیا۔ کربلا کے بعد اس سے بھی بڑا کہ 3 دن مدینے میں تلوار چلتی رہی اور بے شمار انصار المہاجر قتل ہوئے، گھر لوٹے گئے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، بعد میں مکہ مکرمہ جلایا گیا، بیت اللہ شریف۔ مگر میں نے کہا یہ حسین کے دن جوڑنے کا نتیجہ تھا کہ امت اٹھ کھڑی ہوئی۔ بعد میں مختار اٹھا، ہم اس کی مرائیوں کی باتیں کریں، وہ ایسا تھا چھوڑیں، جو عہد اس نے اپنے اللہ سے کیا تھا، آبادیوں میں گھما، اس نے کہا یار میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ جو کربلا کے واقعہ سے ذرا بھی تعلق رکھتا نا وہ زمین پر چلتا پھرتا نظر نہ آئے، میں اپنے رب سے مہلت مانگ رہی۔ اور واقعی ایسا ہی کیا اس نے کہ کوفہ پر قبضہ کر کے چن چن کر، کوئی شام بھاگ گئے، ان کے مکان گرا دیے، جو قابو آئے ان کو قتل کیا۔ اب جب قتل کیا ہاتھ پاؤں کاٹے، دھوپ میں پھینکا، تڑپتے چر پانی مانگتے، تو اس نے کہا حرام زادے تجھ سے امام نے بچے کے لیے پانی مانگا تھا اور تو اس نے تیر مارا تھا، اب کس منہ سے مجھ سے پانی مانگتا؟ چھوڑا نہیں۔ جب پھر آخر میں وہ بھی بیچارہ محصور ہو گیا، رسد بند ہو گئی، قلعے میں ہو گیا محصور، ساتھی ساتھ چھوڑ گیا، تو اس وقت اس نے پھر نا مصعب سے کہا جس نے محاصرہ کیا تھا، مصعب ابن زبیر میں نے اپنے رب سے جو مہلت مانگی تھی نا میرا وہ مشن پورا ہو گیا، اب زمین پر کوئی حسین کے قتل میں شریک آدمی نہیں پھیرتا، اس لیے میرے ساتھ جو کرنا کہ غسل کیا، میت والے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا جو چاہے میرے ساتھ کر لو، میں نے جو اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے وقت دے دے کہ میں ظالموں کو ختم، وہ تو ہو گیا۔ اب سنی کہتے ہیں وہ نبی بن گیا تھا، شیعہ کہتے ہیں وہ ابو بکر عمر سے سب اس سے ناراض ہیں، بڑے ناراض ہوتے رہے، اس نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اور ابن کثیر دمشقی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو اس نے ٹھنڈک پہنچائی، جو جل رہے تھے اتنی مجھ سے کہ امام حسین کے خون کا یار کچھ نہیں بنا، اس نے بنا دیا۔ اور ایک بات آخر میں کر کے ختم کروں کہ جن لوگوں نے بلایا تھا کوفہ میں ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا، شیعہ لوگ دوست بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، بے وفا ہو گئے، اللہ گواہ میں اس مجلس میں ان میں سے کوئی بے وفا نہیں ہے۔ شہر جو تھا اس میں آدھے سے زیادہ یزیدی تھے، انہوں نے گورنر تبدیل کرا لیا۔ یہ بیچارے جو گورنر جو تھا اس کی مجال نہیں تھی بیت اللہ کی کہ وہ علانیہ شہر میں آئے، لوگ امام حسین علیہ السلام کے حامی سے پھرے کوئی نہیں تھے،
مگر وہ حجازی لباس پہن کر رات کے وقت داخل ہوا، لوگ حسین سمجھ کر اس کے پاؤں چومتے رہے، مگر جب گورنر ہاؤس میں چلا گیا دروازے بند کر لیے۔ سردار سارے کوفہ کے ساتھ تھے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، وہ حسین سمجھ کر ساتھ گئے، دروازے بند کر کے کہا میں ہوں ابن زیاد، اور اس کو جانتے تھے لوگ کہ صاحب ہے، جلاد ہے، پھانسیوں پر لٹکاتا۔ اس نے کہا بھی اپنے لوگوں کو کہو کہ وہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ میں نے تمہیں یرغمال بنا دیا، کچھ لگوا دوں گا۔ سارے لوگ بیچارے ڈر گئے، سہم گئے، شہر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ حسین علیہ السلام کے حامی کوئی نہیں پھرے تھے، بدبخت ہو گئے۔ مگر آپ دیکھنے ذرا شکنجہ ڈھیلا ہوا، وہی سلیمان بن سرد، جب یہ کہتے ہیں سبائیوں نے بلا شین میں کہتے ہیں یار سلیمان بن سرد کی بات کرو نا، سنیے، صحابی جلیل نبی فاضل، تمہارے علماء تھک گئے اس کی شان بیان کے، اتنا شاندار مرتبے کا آدمی۔ اس نے میٹنگ کر کے بلایا تھا کہ ایک فرعون گیا ہے اور دوسرا ہم پر مسلط کر گیا، اور فرزند رسول کا سنا کہ اس نے اعلان کر دیا میں نہیں مانوں گا یزید کو، آؤ اس کی حمایت کریں۔ اس نے اکٹھ کیا تھا اتنے بڑے صحابی نے، اور وہی بعد میں پھر اس نے اجلاس بلایا کہ ہم نے یار بلایا تھا، ابن زیاد نے ہمیں بے بس کر دیا، مگر ہمارے منہ پر کالک ملی گئی کہ کوفہ میں بلا کر امام کا ساتھ نہیں دیا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، یا اپنی جانیں دے دیں یا اس کا بدلہ لیں۔ یہ توابون میرے بھائی کہلاتے ہیں، ڈٹ نہیں گئی دنیا۔ اس کے مکان پر اجتماع، پھر 4000 آدمی نے بیعت کی، وہ سارے کربلا گئے، ایک رات پوری امام کی قبر پر روتے رہے کہ ہم جو ساتھ اس وقت نہیں دیتا شرمندہ، اور پھر شام کی طرف چلے گئے۔ مختار ان دنوں میں بھی اپنے گھر میں اس نے کہا تم لوگ ان سے نہیں نبٹ سکتے، حرامی ہیں، میرا انتظار کرو، مگر وہ بے صبر تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، یا ہم بدلہ لیں گے یا جانے دیں گے۔ پھر عین الوردہ کا واقعہ پڑے، وہاں ابن زیاد کا لشکر آ گیا، جس طرح انہوں نے ایک ایک نے تڑپ تڑپ کر جان دی ہے نا، اور اللہ کے راستے میں نعرہ مارا، اس وقت کوئی بے وفا نہیں ہوا تھا، نہ کسی نے ساتھ چھوڑا، بے بس ہو گئے۔ اس لیے لوگ پیچھے ہی بات ختم کر دیتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ختم ہو گیا، دنیا آرام سے بیٹھی تھی۔ نہیں، مکہ چیخ اٹھا، مدینہ چیخ اٹھا، ساری دنیا میں زلزلہ آیا کہ یار کون مارا گیا؟ رسول اللہ کا بچہ مارا گیا، اتنے ظلم سے مارا گیا، مارتے بھی کسی اچھے طریقے سے، پھر بھی ظالموں نے مارا، اور مارا انہوں نے جو کلمہ پڑھتے۔ اگر کوئی ہندو سکھ مارتا نا پھر بھی ہم اتنا روتے، مگر کلمہ پڑھنے والے، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے درود پر افسوس ہے کہ تم آل محمد بھی پڑھتے رہے، ان کو شہید بھی کر دیا۔ امام علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر جو ظلم کیا اس کا اندازہ نہیں۔ اور اہل حدیث عالم کا حوالہ دوں، نواب صدیق صاحب نے کتاب النظام میں لکھتے ہیں ترجو امت قتلت حسین، وہ امت جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا، وہ بھی امید رکھتے ہیں شفاعت جد ایام الحساب، کہ قیامت کے دن اس کے نانے کی شفاعت ہوگی۔ اور خبیثوں کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہو؟ اس کے بچے کو تم نے شہید کیا اور اس وقت کوئی ترس نہیں کیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نخعی، ان کا جملہ سنیں، اصحابہ میں ابن وہ کہتے ہیں اگر مجھے جنت میں بھی جانا نصیب ہو جاتا نا، مگر میرا کوئی تھوڑا بہت دخل حسین علیہ السلام کی شہادت میں ہوتا تو میں دوزخ میں جانا منظور کر لیتا، جنت میں جا کر حضور کو کیوں دکھاتا؟ جب سامنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرتا؟ فرماتے اس کی بجائے میں دوزخ چلا جاتا، اس جنت میں نہ جاتا کہ حسین کے قتل میں میں شریک تھا، مگر الحمدللہ شریک نہیں تھا۔ اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہیں سنی، وہ ہیں شیعہ، وہ وہابی، وہ حسین علیہ السلام کو شہیدوں کا سردار مانتے ہیں، انہیں اپنے سر کا تاج مانتے، اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے، ان سے محبت ہے، ان کے خاندان سے محبت، وہ سمجھتے ہیں ایمان اور دین ہے۔ اور جو اس سے ہٹا ہوا نہ اہل حدیث ہے نہ دیوبندی، کچھ بھی نہیں، وہ ناسبی ملعون ہے، وہ مروان کی ذریت اور نسل ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا سنی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مرزا خان نے کہا سنی ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم یزید کو فاسق و فاجر مانیں اور حسین کو شہیدوں کا سردار مانیں۔ یہ نچوڑ کی بات ہے، اس میں اگر ذرا بھی شبہ کرتا سنی نہیں ہو سکتا، وہ مردود جو ہو چاہے ہوتا پھرے، سنیوں کو بدنام نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین تمہاری حاضری منظور کرے، تم سال کے بعد اکٹھے ہوتے۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے کہا حسین شہید نہیں ہوئے تھے، بچپن میں گود میں فرشتے نے خبر دی روئے رو، اور جس دن شہید ہو رہے تھے اس دن اٹھاؤ مسلم، اللہ کے رسول پر کیا گزر رہی تھی، اس جہان میں حضور دیکھ رہے سب کچھ۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، صحیح حدیث، مکہ میں دوپہر کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے، ہڑبڑا کر اٹھے اور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کافرے کو کئی مدت ہو گئی تھی، کوئی ذرائع نہیں تھے جس سے خبر ملے کیا بنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہوئی؟ گھر والوں نے کہا حسین تو شہید ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ابھی میں نے حضور کو دیکھا کہ سر مبارک میں بھی مٹی تھی، داڑھی میں بھی مٹی تھی،
اور ہاتھ میں شیشی تھی خون کی، اور فرماتے تھے شہد تو مقتل حسین علیہ، میں ابھی حسین کی شادگاہ سے آ رہا ہوں۔ اس لیے واقعی وہ پھر کہتے ہیں تاریخ اور دن یاد کر لیا، واقعی وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی جب خواب دیکھ رہے تھے۔ اور یہاں یہ نا بھابیوں کے گرو گنٹال شاہ اسماعیل نے لکھا تذکیر القرآن میں کہ یزید پلید کے حکم سے اس کے کارندوں نے جو کرے امام اور اس کے ساتھیوں سے نے کیا، اس نے رسول اللہ کی روح کو زد پا دیا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی یہ واقعہ پڑھے یا سنیں غم کا اظہار کرے، خوشیاں نہ کرے، نہ بحثیں کرے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے غم کا اظہار کرے کہ فرزند رسول کو تم نے ایسے شہید کیا اور فاطمہ کے گھر کا چراغ بجھا دیا۔ اللہ ان قاتلوں پر، ان پر راضی ہونے پر لعنت کرے اور محبان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شبلی صاحب میرے بھائی بلا لیتا ہوں، یقین جانے میں یہ کوئی فنکاری کے نہیں کہ مولوی آتے ہیں، نہ، یہ میری روح میں بتا ہوا ہے۔ جب محرم آتا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کی مسجد روک کرو، 4 جمعے میرے پیچھے پڑ۔ میں کہتا ہوں یار میرا جو بگاڑنا بگاڑو، ہم کس طرح زبانیں بند کریں کہ رسول اللہ کے بچے کے ساتھ ظلم ہوا، تم کہتے ہیں مٹی پاؤ، مٹی پانے والے گجراتی تمہیں مبارک ہو، ہم نہیں مانتے، ہم تو اس کو نمایاں کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریۃ اہل بیت کما صلیت علی اے شبلی بھائی، بالکل ایک کہوں گا لذیذ بود حکایت دراز پر گفت، حالانکہ روزہ بھی ہے مگر اس پاروں اس بات میں ذرا لمبی بھی کر دیتا شاید تو مسئلہ کہ بات ایسی ہے کہ انہوں ختم کرنے دی۔ ایک چھوٹا جا قصہ سر ایسے ہے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ رونا اور ماتم کرنا یہ گناہ ہے، تو آپ کے ایسے دعا کیا کریں، بخشش کیا کریں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، رونا تو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو برا وہ بیوقوف آدمی، رونا تو جب بھی یاد آئے رونا چاہیے۔ البتہ یہ پیٹنے وغیرہ کو اگر کہیں کہ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آتا، امیر المومنین نے منہاج البلاغہ میں کہا، امام جعفر صادق نے بھی کہا جو اپنے ران پر ہاتھ مارتا مصیبت میں وہ اپنے اجر کو ضائع کر لیتا، یہ ذرا بے صبری ہے نا۔ باقی رونا جو اس پر کہتا پابندی رہو تو خبیث آدمی، یہ تو فطرت کے مطابق ایسا سانحہ آئے تو رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام اپنا بچہ 17 ماہ کا تھا ابراہیم، وہ ایک گھر میں پلنے دیا، وہاں گئے، پہلے جاتے تھے بڑا پیار کے، اس دن گئے تو آخری سانس سے اس کے آپ نے ہاتھوں پر اٹھایا اور ٹپ ٹپ روئے، تو صحابی نے ساتھ کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو دوسرے کے بارے میں بندے کے دل میں ہوتی ہے، جس کے دل سے اللہ نے چھین لی وہ پتھر ہی ہے نا۔ تو امام علیہ السلام کی مصیبت پر روئیں، آنسو بہائیں، اس کو کون روک سکتا؟ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بعد میں جو نیک صحابی سے محبت کرتے، جب بھی بات آتی تھی نا، میں حدیثیں دکھاؤں گا، مدتیں گزر گئیں، جب ذکر آتا کہ حضور دنیا سے چلے گئے روتے دارو دارو۔ جس سے محبت ہوتی ہے صحیح معنوں میں، اس کی جب بھی یاد آئے انسان اس کی فراق میں روتا۔ کوئی بات نہیں، جمع کر لیں گے بالکل، نماز ہے نماز، روزہ بس ایک کدی کھجور میں دے دے، روزہ میں افطار کرنا کوئی، ہاں اللہ فضل پر چلو نماز پڑھ لیے پھر کوئی نہیں، روزہ جنہ مرضی وقت میں نہیں روزہ کچھ میں اللہ دے فضل نہ بالکل ائمہ اہل بیت علیہ السلام دا جو پڑھی دا اس طرح دی حالت دی روزہ رکھ دے اور نہیں پائی مقبول سید ابو الحسن علی ندوی نے جڑی المرتضیٰ لکھی نا، اور وہ آخر سے جا کے انہاں دا بھی چیپٹر ہے، بعد جی جڑے اہل بیت امام وہی اردو چ پڑھ لینی چاہیے، ایڈی سونی کتاب المرتضیٰ۔ اس بیچارے نے کہا میرے بھائی عبدالعلی نے آخیا اینا یار تو پڑھیا لکھنا سب سے لکھ دے پھر علی تے نہیں لکھ دے، وہ پھر المرتضیٰ عربی چ لکھی، پھر اردو چ کرائی، محبت نہ عقیدت نہ لکھی۔ لا بالکل نہ اپنے سہل وہ شعر ہون ریکارڈ نہیں ہونا، کئی باری میں کیا ان کان ذنبی آل حب محمد فذلک ذنب اللسان۔ اے آ جاؤ نماز جڑی پڑھنی کھانا کھا کے کر لو ہاں، ان کان ذنبی حب آل محمد۔ امام صاحبی کہتے ہیں اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، فذلک ذنب اللسان، تو یہ وہ گناہ ہے جس سے میں توبہ نہیں کروں، جو جی چاہے کر لو، یہ نہیں میں نے چھوڑنا، تمہاری مرضی جو کرنا کرتے کر۔ سنیوں کو مقبول آپ بھی سنی، انہوں نے آپ بھی مولویوں نے بدنام کر دیا، سنی کب نہیں شاید کو مانتے، اتنے دفتر لکھے انہوں نے اہل بیت کی شان میں، نام مراد ایک دوسری طرف ہی نکل گیا، کوئی اہل سنت کا یہ مذہب نہیں۔
کو ہو گیا گھنٹہ کے پونا گھنٹہ کا